اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ انفال آیت نمبر 34 پڑھیں گے۔ وما لہم، اور ان کے لیے کون سی وجہ ہے، اللہ یعذبہم اللہ، کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے۔ وما لہم اللہ یعذبہم، وما لہم اللہ یعذبہم اللہ، اور اب ان کے لیے ایسی کون سی وجہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے۔ وہم یصدون عن المسجد الحرام، وہم اور وہ یصدون روکتے ہیں، مسجد الحرام مسجد حرام سے، ومکان اولیاءہ اور وہ اس کے متولی بھی نہیں ہیں، وما کانوا اور نہیں ہیں وہ اولیاءہ اس کے متولی، ان اولیاءہ اس کے متولی تو ہیں، الا المتقون صرف پرہیزگار، ولکن لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر، لا یعلمون نہیں جانتے۔ وما لہم اللہ یعذبہم اللہ، اور اب کون سی وجہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے۔ وہم یصدون عن المسجد الحرام، جبکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، ومکان اولیاءہ اور وہ اس کے متولی بھی نہیں ہیں، ان اولیاءہ الا المتقون اور اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں، ولیکن اکثرہم لا یعلمون لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ اب ان آیات میں اگر ہم پچھلی آیات کو اس سے ریلیٹ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ بار بار جو ہے وہ اللہ سے عذاب کا تقاضا کر رکھے ہیں، اور جو ہے وہ اللہ نے ریزن بتا دی کہ وہ عذاب ان کو اللہ کیوں نہیں دے گا۔ اب ان آیات میں اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ایسی کون سی وجہ رہ گئی ہے کہ اب اللہ انہیں عذاب نہ دے، کیونکہ وہ مسجد حرام میں اندر آنے سے روکتے ہیں۔ وہ مکہ والے کفار مکہ جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اولاد ابراہیم ہیں، اس کے حساب سے خانہ کعبہ پر ہمارا موروثی حق ہے، ہم جس کو چاہیں اندر آنے دیں، جس کو چاہے اندر نہ آنے دیں، تو یہ ہمارا جائز حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے مسجد حرام کے حقدار اور متولی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، جو گناہوں سے بچنے والے ہیں، وہ اس کے متولی ہیں، نہ کہ وہ اس کے متولی ہیں جو کہ برہنہ طواف کرتے ہیں، جنہوں نے اس کو بتوں کے ذریعے آلودہ کر رکھا ہے، وہاں پر شرک کی حکمرانی کرتے ہیں۔ تو وہ خانہ کعبہ کے مسجد حرام کے متولی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اکثر لوگ ان میں سے نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے جو یہ کر رکھے ہیں، تو اب ایسی کون سی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ انہیں عذاب نہ دے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کانا، اور نہیں ہے صلاتہم ان کی نماز، عند البیت خانہ کعبہ کے پاس، الا مکاء سوائے سیٹیوں کے، وتصدیۃ اور تالیوں کے۔ وما کان صلاتہم اور نہیں ہے ان کی نماز، عند البیت خانہ کعبہ کے پاس، الا مکاء سوائے سیٹیوں کے، وتصدیۃ اور تالیوں کے، فذوقوا العذاب تو عذاب چکھو، بما کنتم تکفرون اس کے بدلے جو تم کفر کرتے تھے۔ وما کان صلاتہم اور نہیں ہے ان کی نماز، عند البیت خانہ کعبہ کے پاس، الا مکاء سوائے تالیوں کے، وتصدیۃ اور سیٹیوں کے، مکان سیٹیوں کے، وتصدیۃ اور تالیوں کے، فذوقوا العذاب تو عذاب چکھو، بما کنتم تکفرون اس کے بدلے
جو تم کفر کرتے ہو۔ اب وہ کیا کرتے تھے کہ جب خانہ کعبہ کے پاس نماز ادا کی جاتی تھی تو یہ لوگ سیٹیاں اور تالیاں بجایا کرتے تھے تاکہ نماز کو خراب کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کفر تم کرتے ہو اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ قرآن پاک چونکہ قیامت تک کی کتاب ہے، ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو باتیں اس میں بیان کی جا رہی ہیں وہ پچھلی قوموں کا ذکر ہے، بلکہ ہمیں اس کو نصیحت کے طور پر اور عبرت کے طور پر بھی حاصل کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ کفار مکہ کی نماز کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ سیٹیاں اور تالیاں بجا کر نماز میں خلل پیدا کرتے تھے۔ اب ہمیں بھی اس چیز کا احترام کرنا چاہیے کہ جب نماز ادا ہو رہی ہو، اذان ہو رہی ہو، تو خاموشی کے ساتھ اس کا جواب دینا چاہیے اور شور نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ہمارے اندر یہ برائی ہے کہ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے ہم باتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ اگر ہم اس وقت ڈرامہ دیکھ رہے ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو بجائے اس کو بند کرنے کے آواز کو ہلکا کر دیا جاتا ہے، کم بند نہیں کیا جاتا بلکہ آواز کم کر دی جاتی ہے، اور ہمیں اس وقت اذان سننا اتنا مشکل لگتا ہے کہ ہماری یہ بات جو ہے اس ڈرامے کے ڈائلاگ گزر جائیں گے تو یہ ہم کیسے سنیں گے، تو اس لیے اذان کا احترام نہیں کیا جاتا۔ تو ہمیں اذان کا احترام لازمی کرنا چاہیے اور کم از کم ایک اذان کا جواب جو ہے وہ لازمی دینا چاہیے۔ ایک اذان کا جواب جو ہے وہ ہم پر فرض ہے تو لازمی ادا کرنا چاہیے۔ اور ایک اور بڑی بات جو ہم کرتے ہیں کہ جب اذان ہو رہی ہو تو ہمیں واش روم میں نہیں جانا چاہیے، یہ اذان کا احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز اور اذان کے احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر ہم نماز اور اذان کا احترام نہیں کرتے تو اس کے بدلے اللہ کافروں کو اگر یہ بات کہہ رہا ہے تو عذاب کا مزہ چکھو گے، تو ہم نے اللہ سے جو ہے ہمیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ہمیں اپنی اس غلطی کی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ کی ڈائری ہے، آیت نمبر 34 اور 35 آپ نے جو ہے وہ لرن کرنی ہے، میننگس نوٹ کریں اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم۔